مولانا شوکت علی صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم سے کہ کرسی پر حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سامعین حضرت کرام کو ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وماذا عمل بما علم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت صدر اجلاس اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، اور جامعہ کے فارغ ہونے والے عزیز طلبہ، جامعہ اشرف العلوم کیندرپاڑا کا سالانہ اجلاس دستار بندی ہے جو کافی دیر سے چل رہا ہے، اور آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس دوران جامعہ کی جامع رپورٹ بھی پیش ہوئی اور اس سے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رئیس الجامعہ کی جد و جہد سے اور حضرات ارکان شورا کے مشورے اور برادران اسلام کے مخلصانہ تعاون سے ادارہ تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن۔ مدرسے میں حفظ، دینیات، عالمیت، افتاء وغیرہ کے کورس کے ساتھ ساتھ طالبات کا بھی ایک اہم مدرسہ ہے، اور
اسکول وغیرہ بھی قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم پورے صوبے میں مدارس کی جو تنظیم ہے آل انڈیا، جو دارالعلوم دیوبند میں قائم ہے، رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ، اس کی تمام صوبوں میں شاخیں ہیں۔ یہاں کی شاخ کے صدر بھی حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور یہاں کا رابطہ اور تنظیم نہایت فعالیت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ پورے صوبے میں جتنے مدرسے رابطے کے رکن ہیں، ان کے حفظ کے طلبہ اور عربی درجات کے طلبہ کا اجتماعی ایک ساتھ بورڈ کے تحت امتحان بھی ہوتا ہے، جو یہاں اور بہت سے صوبوں میں ہے، لیکن یہاں خاص طور سے بہت کامیابی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے۔ تو بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ اور رپورٹ کے بعد یہاں کے شورا کے اہم رکن حضرت مولانا محمد سبیل صاحب دامت برکاتہم نے بھی بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس جانب بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو محترم بزرگوں، وقت کم ہے، باتیں بہت آپ حضرات سن چکے ہیں، اس لیے زیادہ لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے، اور لمبی بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نصیحت کی یہ کتاب قرآن کریم ہم نے ہی اسے اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے۔ پہلی قوموں کے علماء کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اپنی آسمانی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں اور اس کی دعوت وغیرہ کا کام کریں، مگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے۔ انہوں نے تورات کو بدلا، انجیل کو بدلا، زبور کو بدلا، بہت سے اور صحیفے جو آئے تھے جو 100 کے قریب تھے، ان سب میں تبدیلی کی، اور کوئی ایک آسمانی کتاب اصلی شکل میں سوائے قرآن کے اور موجود نہیں رہی۔ تو چونکہ اسلام آخری مذہب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء والرسل ہیں، اور آپ کی امت یہ خاتم الامم ہے، سب سے آخر میں پیدا کی جانے والی ہے، اور قیامت تک یہ امت رہے گی۔ تو چونکہ دین قیامت تک رہے گا، نبوت کا کام قیامت تک رہے گا، قرآن کی تعلیم اور دعوت کا کام بھی قیامت تک رہے گا، اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کتاب بالکل اسی طرح محفوظ رکھے جیسی یہ قرآن، یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ امریکہ سے 2 علماء جو اپنے فن کے ماہر تھے، ایک عیسائی تھا، ایک یہودی تھا، وہ دارالعلوم دیوبند آئے۔ جن اساتذہ نے ان سے بات کی ان میں میں بھی تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، جو عیسائی عالم تھا، کہ آپ یہ بتائیں کہ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو انجیل زبانی یاد ہوگی، جو انجیل کے حافظ ہوں گے؟ تو تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک بھی آدمی آپ کو شاید ایسا نہ ملے جو پورے انجیل کا حافظ ہو یا پوری تورات کا حافظ ہو۔
تو اتنے لوگ ہیں، عیسائی بڑی تعداد میں ہیں، مگر اس کے باوجود ایک حافظ بائبل کا، انجیل کا دنیا میں موجود نہیں ہے پورے طور پر۔ اور اگر کوئی موجودہ انجیل کو یاد بھی کر لے تو وہ انجیل کا حافظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ انجیل ہے ہی نہیں جو اتاری گئی تھی، اس میں تو انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی۔ ایک طرف انجیل کا، تورات کا کوئی بھی حافظ دنیا میں شاید نہیں ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے مدرسوں کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت کا وہ انتظام فرمایا کہ 1000 2000 نہیں، 1,00,000 2,00,000 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ تیار ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، مدرسوں میں بھی بن رہے ہیں، اسکول کالج میں بھی یہ نظام بہت سے علاقوں میں، جیسا کہ حضرت مولانا سبیل صاحب نے فرمایا، چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ حضور پر قرآن اترتا تھا، پورا قرآن آپ اپنے پاس لکھوا کے رکھتے تھے۔ چند صحابہ تھے جو عربی لکھنا جانتے تھے، بعد میں اور صحابہ نے لکھنا سیکھا، تو حضور کے پاس وہ قرآن، حضرت جبریل آئے، قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں، معجزے کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیتیں یاد ہو جاتی تھیں، پھر کبھی بھولتے نہیں تھے۔ لیکن قرآن کی آیتوں میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوتی جو بعد میں منسوخ ہو جاتی تھی۔ ایک آیت اتری، کچھ دنوں تک اس کا حکم رہا، اس کے بعد اس آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا تھا، یعنی اٹھا لیتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھی وہ آیت نکل جاتی تھی، جو آیتیں باقی ہیں وہی رہتی تھی۔ یہ حضور کا معجزہ۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں، دار ارقم میں، جہاں بھی موقع ملا صحابہ کو قرآن کریم پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، تاکہ جس طرح حضرت جبرائیل نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اسی طرح آپ بھی پڑھیں، اسی طرح آپ کے صحابہ بھی پڑھیں، اسی طرح صحابہ کے شاگرد بھی پڑھیں، اسی طرح ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی پڑھیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ تو قرآن کریم صحیح پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ سارے عرب تقریباً چند کو چھوڑ کے سب عرب تھے، سارے صحابہ، لیکن جیسا حضور قرآن پڑھاتے تھے وہ صحابہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ہم تو عربی ہیں، ہم تو اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں، ہم اس کو پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ تو قرآن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ پھر آپ قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتے تھے، قرآن کے معنی اور مطلب بھی بیان کرتے تھے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا مطلب ظاہر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، جیسے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت ہے جو توحید کی سب سے اہم آیت ہے۔ اس کا یہ مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، یہ صحابہ خود بھی سمجھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معنی صحابہ کو بتائے، توحید کا مطلب بتایا، توحید کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم صحابہ کو پڑھایا، اور آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا
جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں یہاں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا رہا ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ آدمی ہے، سب سے بہتر وہ مرد ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، اور عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے، وہ خاتون ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے بڑا آدمی وہ ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کار نبوت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور ساری زندگی کیا۔ اور مدرسے میں صفہ میں پڑھنے والے صحابہ سے حضور کا تعلق کتنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں پڑھتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، اس وقت تنگی کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کی زندگی کو پسند کیا تھا، اور صحابہ بھی تنگی کے حالات سے گزر رہے تھے۔ اگرچہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے تھے اور یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ اللہ تعالیٰ سونا بنا دے، آپ کے خاندان کے لوگ، امت کے لوگ ساری زندگی اس سے استعمال کریں، کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا تھا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ احد پہاڑ مکمل سونا بنا دیا جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک وقت اللہ کھانا دے تو میں شکر ادا کروں، پھر دوسرے وقت اگر نہ ملے تو میں صبر کروں۔ آپ نے اپنے لیے فقر والی زندگی پسند کی، اس لیے کہ یہ مال و دولت اگر آپ امت کے لیے اپنے لیے پسند کر لیتے تو اسلام کی ترقی وہیں رک جاتی۔ جو غریب لوگ ہوتے وہ کہتے کہ یہ تو مالداروں کا مذہب ہے، جو مالدار ہے وہ اس مذہب پہ آئے، ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، مزدوری کریں، یا ہم اسلام قبول کریں، یا ہم مدرسوں میں پڑھیں، یا ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کریں۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اتنی تکلیف اٹھائی ہے کہ اس میں امت کے ہر تنگ دست غریب سے غریب امتی کے لیے سبق ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو یہ ہماری تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں دین